فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نماز سیریز سے متعلق ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ براہ راست نماز کے طریقے سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کیسی پڑھی جانی چاہیے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ نماز کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی رسول مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے جیسے جہاں جہاں جو عمل کیا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی کرنا ضروری ہے۔ جو دعائیں، جو اذکار، جو اعمال، جو حرکات، سکنات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اندر موجود تھے اسی طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کا کیا طریقہ ہونا چاہیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بستہ بستہ یکے بعد دیگرے بالترتیب نماز کی صفت، نماز کی کیفیت کیا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آئے گی۔ دیکھیں، نماز کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے اچھی طرح سے وضو کرنا۔ اچھی طرح سے وضو کرنا اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں وضو کا حکم دیا گیا ہے، اور وضو کا طریقہ اور اس کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الی آخر الآیہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ، جب نماز شروع کرو، نماز پڑھنے کا تمہارا ارادہ ہو، تو تمہیں چاہیے کہ وضو کرو، اور پھر وضو کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بھی اس بات کا حکم ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیا جانا چاہیے، باوضو ہو کر ہی نماز پڑھی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، اور صدقہ خیانت کے مال کا قبول نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پورے طور پر اچھی طرح سے باوضو ہوں۔ نمبر 1۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مصلی کو چاہیے، نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ قبلہ رو ہو کر کے نماز پڑھے۔ قبلہ رو، اس وقت قبلہ ہمارا اور آپ کا، اہل اسلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، کعبے کی سمت کی طرف رخ کر کے ہم اپنی نمازیں پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ آج لوگوں نے مختلف قسم کی بدعقیدگیوں کی وجہ سے قبلے کو بھی، کعبے کو بھی مختلف انداز سے اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال ان باتوں سے قطع نظر استقبال قبلہ نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ نماز کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کرنے کے بعد ہم قبلہ رو ہو کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فاغسل فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو، نماز پڑھنا چاہو تو اچھی طرح سے وضو کر لو اور ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رو ہو جاؤ۔ یہ دوسرا کام ہے کہ قبلہ رو ہو کر کے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم بحیثیت امام نماز پڑھا رہے ہوں کسی کو، کچھ لوگوں کے امام کی حیثیت سے اگر ہم نماز پڑھانے والے ہوں، یعنی بحیثیت امام یا بحیثیت منفرد، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، ہدایت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سامنے سترہ رکھ لیں، سترہ رکھ کر کے نماز پڑھیں، سترہ بنا کر کے نماز پڑھیں۔ وہ سترہ کوئی دیوار ہو سکتی ہے، کوئی لکڑی ہو سکتی ہے 1 سے 1.5 فٹ کی مثال کے طور پر، یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کوئی نیزہ ہو سکتا ہے، کوئی تیر ہو سکتا ہے، یا اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، دیوار وغیرہ ہے، کوئی پلر ہے، ستون ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے اس سلسلے میں کہ نمازی اگر امام ہے یا منفرد ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سترے کی طرف نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیستتر احدکم فی الصلاۃ ولو بسہم، آدمی کو چاہیے کہ نماز میں جب وہ ہو، نماز پڑھنا چاہتا ہو، نماز پڑھے، اسے چاہیے کہ وہ سترہ بنا لے، چاہے کچھ اگر نہ ملے تو ایک تیر ہی کو سترہ بنا لے۔ بہرحال سترہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلسلے میں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ وَلْيَدْنُ مِنْهَا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ سترے کی طرف نماز پڑھے، یعنی سترہ سامنے ہو۔ سترے کے معنی ہوتے ہیں آڑ، آڑ اس معنی میں ہے، ایسا نہیں کہ پورے طور پر آڑ ہوگا، پردہ ہوگا، اس معنی میں کہ اس کے بعد، یعنی جس چیز کو ہم سترہ بنائیں گے اس کے آگے سے گزرنے والے کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ گزر جائے، اور اس کے گزرنے سے ہماری نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی وہ سترے کے پیچھے سے گزرنے والا یعنی اس کے آگے سے گزرنے والا گنہگار ہوگا، تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا اور ہماری نماز میں کوئی خلل بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر حدیثیں موجود ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ سترے کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ امام کو اور اسی طرح سے منفرد کو۔ اس میں مقتدی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے تابع ہوتا ہے۔ امام نے اگر سترے کے ساتھ نماز پڑھا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدیوں کی نماز امام کے تابع ہے، اس لیے ان کی نمازوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا، وہی معنی کہ امام کے آگے سترے کے اندر سے گزرنا درست نہیں ہوگا کسی کے لیے، لیکن اگر امام کے پیچھے جو مقتدیوں کی صفیں ہیں ان کے سامنے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی، گزرنے کا جواز ہوگا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے سترے کے حوالے سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ سترے سے قریب ہو کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور سترہ کافی دور رکھا ہوا ہے، لوگوں کو آنے جانے میں حرج پیدا ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ سترہ رکھے اور قریب ہو کر کے نماز پڑھے، تاکہ اس کی نماز کے لیے سترہ بھی ہو جائے اور گزرنے والوں کو کسی بھی طرح کی دشواری کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر سترہ نہیں رکھیں گے تو نماز کو شیطان کاٹ دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ ولیدن منہا لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، تاکہ شیطان جو ہے اس کی نماز کو نہ کاٹ دے۔ بہرحال سترے کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری ہدایات ہیں، تعلیمات موجود ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرے، سترے کے آگے سے گزرے، اندر سے نہ گزرے، کیونکہ اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سترے کے اندر سے گزرے گا یا نمازی کے سامنے سے گزرے گا سترے کے اندر سے، وہ شخص حد درجہ گنہگار ہوگا۔ بہتر اس کے لیے یہ بہتر ہوگا
یعنی اگر وہ جان لے کہ کتنا خطرناک گنہگار ہوگا وہ، کتنا سنگین گناہ کا مرتکب ہوگا وہ، تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ 40 کھڑا رہے، یعنی 40 سال کھڑا رہے یا 40 مہینے کھڑا رہے یا 40 دن کھڑا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بہرحال مبہم رکھا ہے، لیکن یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ نہایت سنگین مسئلہ ہے یہ۔ آدمی اگر سترے کے سامنے سے یعنی نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے تو بہرحال وہ گنہگار ہے۔ یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ تیسری ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی کے لیے کہ اسے چاہیے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی منفرد ہو یا امام ہو تو سترے کی طرف نماز پڑھے اور بغیر سترے کی نماز نہ پڑھے۔ اہل علم کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ سترہ واجب ہے یا سنت ہے۔ بہرحال دلائل سے زیادہ تر قریب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سترہ واجب ہے، بعض اہل علم نے اسے سنت موقدہ بھی قرار دیا ہے۔ المہم یہ ضرور ہے کہ اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، سترے کے پیچھے سترہ بنا کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ نماز کی کیفیت، نماز کے طریقے سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اسی طرح سے ہم بستہ اگلی قسطوں میں، اگلے حلقوں میں ہم آپ کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا وہ طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی نماز پڑھو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔